فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیوں لے آیا، اور فرعون ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی ہر دعا قبول فرماتے تھے۔ جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر کے دنیا کے لیے نشان عبرت کیوں بنایا، اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیوں آئے؟ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اور فرعون وہ واحد بادشاہ تھا کہ جس نے تخت سنبھالتے ہی خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے سب سے پہلے مصر میں علم حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی، جس سے آنے والی نسلوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ رہا کہ ان کا دین کیا ہے اور ان کا رب کون ہے، اور انہوں نے فرعون کو ہی اپنا رب مان لیا۔ لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جن کو اس بات کا علم تھا کہ ان کا دین اسلام ہے اور ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان لوگوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، جس پر فرعون ان سے سزا کے طور پر بہت بھاری کام کرواتا تھا اور ان لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ جو لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے وہ اپنی ہر حاجت فرعون کے سامنے آ کر کہتے اور فرعون ان کی ہر حاجت پوری کرتا۔ کافی عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر ایک وقت آیا جب مصر میں قحط پڑ گیا، ہر طرف ہیبت پھیل گئی اور دریائے نیل بھی خشک پڑ گیا۔ اس وقت وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ ہر طرف قحط سالی ہو گئی ہے، آپ ہمارے معبود ہیں، لہٰذا آپ دریائے نیل کو ہمارے لیے جاری کر دیں۔ فرعون نے چونکہ ان لوگوں کے سامنے دعوی خدائی کیا ہوا تھا، اس لیے فرعون نے ان سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ جب رات ہوئی تو فرعون اپنے محل سے نکل کر دریائے نیل کے پاس آ گیا اور اپنے تاج کو سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ سے التجا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں تو ہی سچا رب ہے، میں جھوٹا ہوں اور جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، بے شک مجھے آخرت میں کچھ عطا نہ کرنا۔ اس طرح فرعون نے اپنے لیے آخرت کی عذاب کا بندوبست کر لیا۔ فرعون جب سجدے سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ دریائے نیل جاری ہو گیا ہے، اور وہ اٹھا اور اپنے سر پر تاج کو دوبارہ رکھ لیا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے۔ دریائے نیل کے جاری ہونے کے باوجود فرعون اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ جب فرعون کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق کی جانب بلایا، لیکن فرعون اور اس کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لوگوں پر کئی بار عذاب بھی مسلط کیے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مصر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو اور اس کے لوگوں کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ساتھ لیا اور مصر سے چل دیے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مصر چھوڑ رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریائے نیل کے پاس پہنچے تو وہ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہم بچنے والے نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر ماریں، دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں موجود پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے دریائے نیل پار کر گئے۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو وہ یہ منظر دیکھ کر بھی کچھ نہ سیکھا، بلکہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو دریائے نیل نے پہلے سے ہی میرے لیے راستہ بنا دیا ہے، تم دریائے نیل میں گھس جاؤ۔ فرعون کی قوم یہ منظر دیکھتے ہوئے دریائے نیل میں اترنے سے مکر گئی اور فرعون سے کہنے لگے کہ پہلے تم اترو پھر ہم اتریں گے۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو دریائے نیل میں اتارنے کی کوشش کی لیکن گھوڑا دریا میں نہ اترا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر آئے جس کو فرعون اور اس کا لشکر نہ دیکھ پایا اور دریائے نیل میں چلے گئے۔ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں گھس گیا۔ فرعون کا گھوڑا جب دریائے نیل میں اترا تو فرعون کی قوم بھی اس کے پیچھے پیچھے دریا میں اتر گئی۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے درمیان پہنچا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر چکی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مکمل طور پر دریائے نیل سے باہر نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ اپنے راستے ختم کر دے اور مل جا۔ جب فرعون نے پانی کو اپنی جانب آتے دیکھا تو وہ موت سے ڈر گیا اور اونچی اونچی
اونچی آواز میں کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ میں ڈال دی، اور فرعون کا منہ مٹی سے بند کر دیا، کیونکہ فرعون اللہ کی بارگاہ میں اس عذاب سے بچنے کی دعا مانگنا چاہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون دعا مانگ رہا تھا تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمان تھا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس طرح فرعون کا لشکر نیست و نابود ہو گیا اور نشان عبرت بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون غرق نہ ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، جس پر دریائے نیل نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل سے باہر پھینک دیا، اور فرعون رہتی دنیا تک نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔